شہیر بہت شاطر دماغ انسان ہے۔ اسے پتا تھا کب کس وقت کیسے بازی پلٹنی ہے، اسی لیے تو عافیہ کی محبت دینے کے لیے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ ادروائز وہ احمد جیسے انسان کو کیسے ہی ایکسپٹ کر سکتا تھا اور پھر اپنے بزنس میں خود کو نقصان۔ یہ تو کبھی پاسبل ہی نہیں تھا۔ یہاں پر اب وہ کافی زیادہ ان سب باتوں کو لے کر پریشان بھی ہے، لیکن اس نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر۔ اس نے یہی سوچا ہے کہ آفی کو ایک دفعہ احمد کے ساتھ بیچ دیا جائے، اس کے بعد ہی ان دونوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کر کے میں رشتہ یہ ختم کروں گا، کیونکہ آفی ایک دفعہ اگر یہ حرکت کر چکی ہے تو اس کے بعد بھی وہ باز آنے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اب کہتے ہیں کہ آفی نے جتنا بڑا مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ یہاں پر اب احمد خوش بھی ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی گھر آتے ہیں تو گھر میں ایک اور محاذ ان تینوں بہن بھائیوں کے لیے ہوتا، جہاں پر ماریا تو ان سب کی باتیں سن سن کر بہت زیادہ تنگ آ چکی ہے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی کہ آخر وہ کیا کرے۔ یہاں پر اب وہ کہتی ہے کہ آخر میں کیا کروں، لیکن بلال اب جیسے ہی دیکھتا ہے کہ یہ دونوں آ چکے ہیں تو وہ انہیں اب بہت انسلٹ کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ آخر آپ دونوں کہاں پر تھے، ہمیں بتانا کچھ ضروری نہیں سمجھا۔ یہ بات سن کر اب گڑیا کہتی ہے کہ شادی کی تیاری کرو، کیونکہ آفی کا باپ اس کی شادی کرنا چاہتا ہے اچھے طریقے سے۔ آپ سب لوگوں کو اعتراض تھا نا، اب تو دوسروں کی باتیں آپ لوگوں کو سننی نہیں پڑیں گی۔ یہ بات سن کر آپ بہت زیادہ غصہ آتا بلال اور شارق کو، اور کہتے ہیں کہ اب یہ نیا کیا تماشا ہونے لگا ہے گھر میں، سمجھ نہیں آ رہی کہ گڑیا باجی آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں۔ گڑیا یہ بات سن کر کہتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کی بھی شادیاں میں نے کی اور اب اس کی بھی تو باری ہے، اس کی شادی بھی تو کرنی ہے، یا پھر اسے میں نے ایسے ہی چھوڑنا ہے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ بس گڑیا باجی، اس کی شادی تو آپ کر چکی ہیں، لیکن اپنی شادی کی فکر کیجئے آپ، حمزہ آخر اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے۔ گڑیا یہ بات سن کر ایک دم حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ تمہارے دماغ میں کہاں سے آیا۔ حمزہ میرا پرنسپل ہے، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہاں وہ ابرار کا دوست بھی ہے۔ یہ بات سن کر شارق اب کہتا ہے کہ اچھا، ہمیں تو آج تک اس طرح کے مخلص لوگ کہیں بھی نہیں ملے اور آپ کو کہاں سے مل گئے۔ یہ بات سن کر احمد کو اب بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ گھٹیا انسان ہو تم، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم گڑیا باجی کے اوپر اس طرح کا گھٹیا الزام بھی لگا سکتے ہو۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ سچائی جاننے کے بعد تکلیف ایسے ہی ہوتی ہے، یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ گڑیا باجی بھی اس سے شادی کریں اور اپنا گھر بسائیں، کیونکہ اب اس گھر میں ہمارے بچوں کے لیے ہی جگہ ہے۔ گڑیا باجی کے لیے ہم کہاں سے روم دوبارہ تیار کروائیں۔ یہ بات سن کر اب احمد کو غصہ تو آتا ہے تو بلال کہتے ہیں کہ تم اپنی سسرال کے اکلوتے وارث ہو،